حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ 29 رمضان المبارک ہے، اور شاید کہ اس مہینے رمضان المبارک کی آخری ٹرانسمیشن ہماری ہو رہی ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دن اور ہمیں مل جائے گا، یعنی کہ 30واں روزہ بھی ہم انشاءاللہ پا لیں گے، اور اگر جو اللہ کو منظور ہوا نہیں تو پھر کل عید کا دن ہوگا۔ تو آج الحمدللہ جیسے پورے رمضان المبارک میں حرمت رمضان ٹرانسمیشن چلتی رہی، علماء اکرام تشریف لاتے رہے اور مختلف ٹاپک کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ بالخصوص آج کی رات، یعنی اگر چاند رات ہو جاتی ہے تو چاند رات کے حوالے سے، اور پھر جو عید الفطر کے مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب محترم سید سجاد حسین شاہ کاظمی صاحب۔ اکثر ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ استاد محترم کا کہ وہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لاتے رہے۔ اللہ رب العزت دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور ان کا آنا، ان کا یہاں پہ اس سایہ جمیلہ میں اپنا حصہ پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ استاد محترم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ تو آج چونکہ عید چاند رات ہو سکتی ہے اور عین ممکن ہے، اور بہرحال آج کی گفتگو جو ہے وہ ہم چاند رات کے سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چاند رات کی قرآن و حدیث کے اندر کیا اہمیت ہے؟ کیا چاند رات بازاروں کو سجانا، بازار کی زینت بننا، اور پورا رمضان المبارک جو ہم کمائی کرتے رہے یعنی عبادات کے اعتبار سے، تو کیا اس کو بازار کی زینت جا کر بنا دینا، کیا چاند رات اسی کو کہتے ہیں؟ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ چاند رات ساری جو ہے وہ بازار میں گزارنی ہے، خواتین و مرد و خواتین کا آپس میں اختلاط، وہ ساری چیزیں۔ تو قرآن و حدیث اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے حصے میں رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں آئیں جی، اور انہوں نے کوشش کی ماشاءاللہ کہ ہم ان خوشبوؤں کو لوٹیں، بے شک، روزے بھی رکھے، نماز تراویح بھی ادا کی، قیام اللیل کا حصہ بھی بنے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان رحمتوں سے محروم رہے، بے شک، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہا اللہ جاتا ہے۔ اکبر۔ اب جو انعام دینا کس نے ہے؟ وہ خالق کائنات نے دینا ہے۔ جی، اب خالق کائنات کے انعام و اکرام سے بڑھ کر کس کا انعام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیونکہ تمام انبیاء کی رحمت کا جہاں پہ انتہا ہوتی ہے اسی جگہ سے رحمت مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور جہاں پر رحمت مصطفی کا اختتام ہوتا ہے اسی جگہ سے رحمت قدرت کا آغاز ہوتا اللہ ہے۔ اکبر، سبحان اللہ، سبحان آقا دو جہاں حضرت محمد صلی مصطفیٰ اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا سا فرمان ہے۔ آپ نے 5 راتوں کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا، اور ان 5 راتوں کے اندر عیدین کی راتیں بھی ہیں، جی، یعنی بالخصوص عید الفطر کی رات، جی، جی، کہ جس نے ان 5 راتوں کو زندہ کیا اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اب کئی اکبر، دل کو زندگی بازار میں ملتی ہے، جی، جی، خرافات میں ملتی ہے، کیا لوگوں کو چھیڑ کر ملتی ہے؟ نہیں، یہ اگر زندگی ملتی ہے دل کو تو اس لیے اس طرح ملے گی کہ بندہ اس رات کو خالق کائنات کے حضور جھکے اور سبحان شکر اللہ، ادا کرے کہ مولا تو نے سبحان میرے اللہ، مقدر ماہ رمضان لکھا تھا اور میں نے کوشش کی کہ میں اس کی رحمتوں کو سمیٹوں۔ جی، جی، پھر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، ایک بندہ نہیں عبادت کرنا چاہتا، نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، جی، کم از کم اچھا کام نہیں کرنا چاہتا کوئی برا بھی نہ کرے، جی، 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 یعنی اگر بازار میں جائے گا
تو ماہ رمضان کی جو روحانیت اس کو نصیب ہوئی تھی وہ سر روحانیت ختم ہو جائے گی۔ اب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں چوڑیاں چڑھوانے جاتی ہیں، جی غیروں کے ہاتھ سے مہندی لگوانے جاتی ہیں۔ جی اب غیر مرد کے ہاتھ میں عورت کا ہاتھ دینا حرام ہے، غیروں سے قبلہ مہندی یہ ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے فرمایا، اور بالخصوص آج کی رات کے حوالے سے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ پیغام دوسروں تک جائے گا کہ میں نے یہ سوال آگے کرنا تھا کہ کیا غیر محرم سے چوڑیاں چڑھانا، مہندی لگانا یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ جی جی جس چیز سے رب کعبہ نے منع فرمایا وہ حرام ہی ہے، جی 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 اور پھر غیر محرم کے آگے جی جی ٹھیک ہے جی۔ ہمارا چونکہ اکثر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے نا جی، جی 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 ہم کوئی بات کرتے تو جی مولوی نے ایسی بات کر دی ہے، مولوی بات اپنی نہیں کرتا، صحیح، مولوی جو حقیقت کا عالم دین ہے نا، حقیقت میں مذہب اسکالر ہے، وہ یا قرآن کی ترجمانی کرتا ہے یا حسنین کے نانے کی ترجمانی کرتا ہے، بے شک ٹھیک ہے جی۔ آپ کے اس پروگرام کو لے کر چلنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو شعور ملے، جی لوگوں کو بالکل اطلاع ملے ایسے کہ آج کی رات ہم نے کوشش کرنی ہے، اگر نیکی نہ کر سکیں جی یعنی فرض ادا کرنے کے بعد نیکی جی نہ جی کر سکیں، ساری رات نہ جاگ سکیں، تو کم از کم ہم برائی بھی نہ کریں، جی چپ بالکل کر کے سو جائیں تاکہ صبح حشاش بشاش اٹھیں، نماز فجر باجماع ادا کریں، پھر عید الفطر کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جی جی یعنی بالکل، آج کی رات کو خالق کائنات کی رحمتیں لوٹنے کی رات ہے، سبحان عیدی اللہ لینے کی سبحان رات ہے، تو ہم اپنے آپ کو آج کی رات اس انداز سے اللہ کے حضور پیش کریں، یا بوقت تہجد پیش کریں، بوقت سحری پیش کریں، یا خالق کائنات ہماری اداؤں کو دیکھ کر ہمیں عیدی عطا فرما دے۔ بے شک بے شک۔ ماشاءاللہ یہ قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام ملنے کی رات ہے۔ بالکل تو جب انعام ملنا ہوتا ہے تو بندہ بازاروں کی زینت تو نہیں بنتا، تو بالخصوص جو ہے وہ خواتین جو غیر محرموں کے سامنے جا کر مہندی لگواتی ہیں، چوڑیاں چڑھاتی ہیں، تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ غیر محرم کا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو جی انسان کو جو ہے وہ بالکل حرام کے ذمہ آتا ہے جی جی بالکل۔ تو بڑی خوبصورت بات کی، اور ساتھ میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر پوری رات نہ صحیح لیکن ایک سحری کا قبلہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، روٹین بنی ہوتی ہے، جی جی روٹین بنی ہوتی ہے، تو نماز تہجد اٹھ کے پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر لیں، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کی جو روحانیت ہے وہ ہمیں نصیب کرے گا۔ قبلہ عید الفطر کے دن انسان کو کیسا گزارنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں عید الفطر کے حوالے سے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے پیغام سب تک پہنچ جائے جی کہ ہم پینٹ شرٹ کو اپنا لباس بنانے کی بجائے نا ہم سارے کے سارے قومی لباس کی طرف آ جائیں۔ ہاں 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 پینٹ شرٹ پہننا کوئی حرام نہیں ہے، جی جی لیکن بعض مرتبہ نوجوان یا ہمارے بڑے بھی پینٹ شرٹ اس انداز سے پہنتے ہیں جب رکوع سجود میں جاتے ہیں جی تو ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، جی جو کہ نماز کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ جی بالکل یہ تو عید الفطر ویسے بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جب مساجد کا رخ کریں جی تو ایک اچھے کپڑے پہن کر، صحیح، ہم مسجد کی کیپ استعمال نہ کریں، ہم ایک کیپ ویسے رکھ لیں کہ جب بھی نماز کا موقع ملے گا تو میں سے نماز ادا کروں گا، جی بالکل وہ جب تک وہ کیپ اس کے پاس رہے گی اللہ تعالیٰ کا ثواب عطا فرماتا جائے گا، جی وہ اس کی نیت اچھی ہے۔ ہم لوگ عید والے دن بھی یا جمعے والے دن بھی یا عام نمازوں کے اندر بھی مسجد والی کیپس پہ گزارا کرتے ہیں، اور پھر لوگ ہم پھینک رہے ہوتے ہیں جی کیونکہ ہمارا پیسہ لگا ہوتا ہے نا، پیسہ انتظامیہ کا ہوتا ہے صحیح، یا اہل محلہ کا ہوتا ہے، یا کوئی اللہ کا بدلہ لے کر خرید کر چل جاتا ہے۔ پھر مساجد کے کیپس ہمارے ہاں وہ رکھی جاتی ہیں جو دیکھنے کے لائق بھی ایسے نہیں ہوتی، خوبصورت سے خوبصورت لباس۔ چونکہ بات آپ نے عید کی ایک تو اس پروگرام کے حوالے سے ہم سارے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جب بھی مساجد میں جائیں گے تو پینٹ شرٹ کی بجائے اچھا لباس پہن کر جائیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ عید الفطر کے متعلق آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے تاک عدد میں کھجوریں کھاتے، جی 1 3 5 7۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ایک راہ سے تشریف لاتے دوسرا سے بدل کے جاتے، جی اور تسبیحات کرتے ہوئے آتے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں۔ جی اس کا فائدہ کیا ہے کہ جہاں جہاں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہ جگہ کل بروز قیامت ہم جیسے گناہگاروں کے حق میں گواہی دے گی۔ جی بالکل ایک راستے سے آئیں دوسرے راستے سے واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ یعنی کہ اس میں آپ لازمی نہیں ہے کہ کھجور کھا کر آئیں، لازمی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، سنت ہے، ہاں مطلب سنت ہے، کوئی آسانی سے عمل ہو سکتے تو بالکل کرنا چاہیے۔ بالکل۔ بات یہ کہ کرنا چاہیے جی انسان جی کو، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اچھی کیپ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ نہ سمجھ بچوں کو نہ لایا جائے، جی سمجھدار بچوں کو لایا جائے۔ پھر پیچھے بیٹھنے کی بجائے پہلی صف کو آ کر پورا کریں، جی جی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ایک ترتیب بنتی جائے گی، عام روٹین کے اندر بھی پہلی صف کو پورا کیا جائے جی تاکہ ایک اچھا سسٹم بن جاتا ہے، پھر پریشانی قریب نہیں آتی۔ اس لیے تو عید کے دن یہ کام، پھر عید کی خوشیاں بچوں کے ساتھ منائیں، عیدی دیں نہ دیں ضرور دیں، بطور گفٹ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنے بہن بھائیوں کا زیادہ خیال رکھیں،
کہ جو لوگ آج عید منانے کے لائق نہیں ہیں ان کے گھر تک آپ کھانا پہنچا کے بے شک بالخصوص اول خیش بات درویش اپنوں کو دیکھیں. جب اپنوں کے چہرے پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ گئی تو رب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا, سبحان اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی راضی ہو جائے گی. سبحان اللہ اور عید کے موقع پر بڑا بڑا بن کے دکھائے, چھوٹا اللہ چھوٹا بن کے دکھائے. نفرتیں آ جاتی ہیں, دراڑیں پڑ جاتی ہیں, اس کا حال ایک ہی ہے کہ بڑا بڑا بن کر اپنا ہاتھ چھوٹے کے سر پہ رکھے سبحان اللہ اور چھوٹا چھوٹا سمجھ کر اپنے سر تسلیم کو خم کرے. اس میں دراڑیں ختم ہو جائیں گی, نفرت کی جگہ محبت آ جائے گی اور پھر مدینہ مدینہ ہو جائے جی گا. جی بالکل تو یعنی اور پھر عید والے دن کوشش کریں ہم اپنے لیے مت مانگیں, ہم پہلے مسلمانوں کے لیے مانگیں, فلسطین کے لیے مانگیں, اپنے پیارے پاکستان کے لیے مانگیں. اور اس دن ہم نے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک بندہ معاشرے کا مفید رکن بنے گا, انشاءاللہ وطن پاکستان کا مفید رکن بنے گا. اور اچھا بعد ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے لوگ عید والے دن ملتے بھی ہیں, ملنا چاہیے, سرکار کی سنت ہے, انکار نہیں ہے, لیکن منہ سے السلام علیکم نہیں کہتے. جی جی نمازوں کے بعد بھی لوگ ملتے, اچھا رواج جی ملیں السلام علیکم ضرور کریں تاکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ادھر ہاتھ ملانے کا ثواب ملے, ادھر جی السلام علیکم اسلام مل جائے, ادھر آپ جپھی ڈال رہے ہیں اس کا آپ کو الگ ثواب ملے, ادھر آپ کو السلام علیکم کا الگ ثواب ملے. بے شک جی صحیح. اچھا قبلہ رمضان المبارک ہم نے گزارا اور رمضان میں اللہ پاک نے توفیق دی, مسجد میں بھی آتے رہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی رہی. اب رمضان المبارک کے بعد ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے؟ رمضان شریف ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ رمضان شریف ہمیں ریگولر بناتا ہے جی جی کہ یہ نہیں کہ صرف نماز کے حوالے سے, رمضان شریف ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم زندگی کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ٹھیک میں ہے ریگولرٹی کو اپنائیں, صحیح باقاعدگی کو اپنائیں. جب ہم باقاعدگی کو اپنائیں گے تو سسٹم کامیاب ہوگا, جی جی جب باقاعدگی کو بے قاعدگی کے ساتھ کریں گے تو پھر کامیابی ہمارا مقدر نہیں بنے گی. اب رمضان میں کتنا ایک روح پرور ماحول ہوتا ہے, نوجوان بچے لڑکے بوڑھے ٹھیک ہے نماز کے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں جی جی اور با جماعت نماز ادا کرتے ہیں. سبحان پھر اللہ قیام اللیل کی رونقیں, نماز تراویح کی رونقیں, سحری کی سبحان رونقیں, اللہ افطاری سبحان کی رونقیں. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر صرف نماز کو ہی لاگو کر لیں, جی اور ہمارا تعلق مساجد کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسے ہی جب ہمارا تعلق مساجد کے ساتھ ہوتا ہے نا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوتگی بھی ہو جائے تو امام خطیب اس بندے کو پہچان جاتا ہے, یار یہ تو میرا اپنا تھا, جی 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 یہ تو میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. ایسے وگرنہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ باپ بھی مر جائے تو اس دن مسجد میں نہیں آتے. ایسے ہی بالکل بے شک ایسے ہوتے ہیں. بدقسمتی ہے نا. بے شک لیکن مسجد وہ چیز ہے کہ جتنا آپ مسجد کے ساتھ قربت اختیار کریں گے خالق کائنات کی قربت آپ کا مقدر بنے گی. بے شک ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ مسجد کے ساتھ رمضان شریف یہ در مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں, مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. جس طرح آپ نے ماہ رمضان کے اندر مساجد کے ساتھ تعاون کیا ہے تو دوسرے دنوں کے اندر بھی مساجد کے ساتھ تعاون کریں. جی جی اور جن کے تھرو یہ نظام چل رہا ہے, میں آپ کے پروگرام کی حساب سے یہ بات کہتا ہوں, جن کے تھرو مسجد کا جو امام خطیب ہے نا, امام خطیب وہ ایک کیپٹن ہوتا ہے. اگر کیپٹن سست ہو, لیزی ہو, وہ نظام پورے کے پورے کھلاڑی سستی کا اظہار کرتے ہیں. اگر کیپٹن چست ہے, پورے نظام کو لے کر چل رہا ہے اور لوگ اسی ہی کی وجہ سے مسجد کو اگر چندہ دیتے ہیں یا وہ ذاتی انفرادی کوشش کی بنا پر کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کا ماحول خوبصورت بن جائے, تو اس امام کے ساتھ بھی ہمارا ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے. جی جی اس سے بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا چاہیے کتابوں کی شکل میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے طرح ہم اسے بکس پرووائڈ کریں گے, سہولت پرووائڈ کریں گے, وہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے. بالکل. تو ماہ رمضان ہمیں یہی کہتا ہے کہ صرف رمضان کے اندر مسجد یا مسجد والوں سے پیار نہ کرو. جی 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 پورے پچھلے جو 11 ماہ ہیں ان 11 ماہ کے اندر مسجد کے در و دیوار سے بھی پیار کرو, مسجد کی صفائی کا بھی اہتمام کرو, اور جو مسجد کو لوگ چلا رہے ہیں خواہ وہ انتظامیہ ہے خواہ وہ امام و خطیب ہے, ان کے ساتھ بھی اپنی محبت برے تعلقات کو استوار کرو تاکہ خالق کی کائنات ان نسبتوں کے طفیل ہمارے مقدر کو اچھا بنا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت بات اور بڑا خوبصورت پیغام پوری دنیا کے لیے, اور بالخصوص جو مسجد کے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ والے ہمارا کیا ہونا چاہیے رویہ. محترم حضرات, رمضان المبارک اب ہم سے جدا ہو رہا ہے, اور رمضان المبارک میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی, رمضان کے روزے بھی ضائع ہوئے, نمازیں قضا ہوئی. اب ہم یہ چند گھڑیاں ہیں, چند منٹ, چند گھنٹے ہمارے پاس رہ گئے ہیں, اور اللہ کرے کہ کل کا بھی روزہ ہمیں مل جائے. بہرحال جو ہے وہ اپنے احتساب کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا تو ہم نے کیا کھویا کیا پایا,
اور یہ جو چند گھڑیاں ہیں ان میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیں اور سر بسجود ہو کر ہم دعا کریں. اور بالخصوص آج کی رات اگر چاند رات ہو جاتی ہے تو چاند رات جو ہے وہ جو برکت والی رات ہے، اور جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ وہ جو 5 راتیں مبارک راتیں ہیں ان میں سے ایک رات ہے، تو اس رات کو بھی ضائع نہ کریں. اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری روٹین اسی طرح جاری رہنی چاہیے. جو رب ہمیں رمضان میں دیکھتا تھا، جو رب ہمیں رمضان میں رزق دیتا تھا، جس رب کے لیے ہم رمضان میں آتے رہے مسجد میں، وہی رب ہمارا 11 مہینے بھی ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی رمضان جیسی اور موت عید جیسی نصیب فرمائے. آخر کے اوپر میں قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ اس حرمت رمضان کے پروگرام کو کامیابی عطا فرما. آمین. اس نوکری کو اپنی بارگاہ سے درجہ قبولیت عطا فرما. آمین. علامہ عابد نعیمی صاحب اس پروگرام کو خوبصورت انداز میں لے کر چلتے ہیں. مولا ان کے والد محترم کی بخشش فرما. آمین. جتنے ان کے عزیز و اقارب بہن بھائی، مولا میرے ماں باپ، میرے اساتذہ کرام، ان کے اساتذہ کرام، مولا جو آمین. فانی دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، سب پہ کرم فرما. آمین. سب پہ کرم فرما. اے اللہ وطن پاکستان کے بدتر حالات صحیح فرما. آمین. فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. آمین. ہم میں سے ہر ایک کو پیارے پاکستان کا خیر خواہ بنا. آمین. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.